ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم ہدایت کے لیے، تعلیمات کے لیے اور پھر محبت و مودت اہل بیت اطہار کرام کے لیے جمعۃ المبارک کے محرم الحرام کے اس آخری جمعہ کے اندر حاضر ہونے کا ہمیں شرف مل رہا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کی وجہ سے یہ ساری بہاریں، نعمتیں، کرم ہمیں عطا ہوا. اور میں تو جملہ کہوں گا اسی طرح ہم جیسوں کو بھی حضور نے نبھایا ہوا ہے. ہم جیسے بھی اس قابل ہیں کہ وہ ہمیں نبھائیں. ہمیں کوئی یہ اچھا شعر پڑھ رہے تھے، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. تو جب سے سرکار نے اپنا بنانے کی اس محبت کے ساتھ جوڑا، دنیا والے ہمارے ہوں. اعلیٰ حضرت ایسے تو نہیں کہتے کہ اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. تو یہ ایمان کی حرارت، بقا، رحمت اور خیر کی علامت ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ذکر کے لیے کشاں کشاں کھینچ کر یہاں بلا لیتا ہے. یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، اس کی توفیق اور اس کی اذن سے آتے ہیں. کسی کے گھر بندہ گھر والے کی مرضی سے جاتا ہے، اجازت لے کے فون کرتا ہے میں آ جاؤں، اور یہاں گھر والا کہتا ہے آ جاؤ، خود کہتا ہے آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ. آج کا مضمون وہ کردار، بلکہ وہ کردار نہیں ہے، وہ باطل کا نمائندہ، وہ شیطنیت کا اعلیٰ بدنما قسم کا داغ انسانیت، جس نے انسانیت کو بھی داغدار کر دیا، جو کفر کا نمائندہ ہو گیا، جہالت کا، دہشت گردی کا، ریاستی دہشت گردی کا، اسٹیٹ ٹیررزم کا سمبل بن گیا، ظلم، جبر، استبداد کا وہ نمائندہ اور کفر کا نمائندہ. یزید لعین، جو کربلا کا بنیادی کردار تھا، یہ سارا اپنی کرسی اقتدار کو طول دینے کے لیے امام علی مقام کی ذات حق، ذات دیانت و امانت و صداقت، سردار جنت اور قطب نمائے حق، پروردہ آغوش مصطفیٰ،
نور عین سیدہ زہرا، جگر گوشہ مولا علی المرتضی، برادر اصغر امام حسن مجتبی، سراپا حق، پیکر طہارت، پیکر نظافت، پیکر شبیہ حسن مصطفیٰ، عابد، زاہد، عالم، مفسر، محدث، رب کا ایسا عاشق حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات ہمیں اس لیے کرنی پڑتی ہے، یقین جانے میں کبھی ذکر نہ کروں اور ذکر حسین ہی کرتا رہوں یا ذکر آل پاک کرتا رہوں، مگر یہ حق بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ واحد شخص ہے جس کا نام لے کر میں اپنے ممبر سے بات کرتا ہوں، سرکار کے ممبر سے میں بات کرتا ہوں، اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں اسی ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں، یہ بھی حیا نہیں کرتے کہ یہ ممبر کس کا ہے اور حسین پاک کا سرکار سے تعلق کیا ہے، اور وہ یزید کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور کتنا بے شعور کر دیا ان لوگوں کو کہ وہ یزید کو بچانے کی باتیں کرتا ہے اور لوگ اس پر بھی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے بے وقت ہو گئے سننے والے کہ وہ حق پرستی سے محروم کر دیے گئے کہ انہیں ذکر حسین سننے کے لیے رب نے سعادت ہی نہیں بخشی۔ اور خوش نصیب ہیں ہم، خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں ان کا ذکر کرنے کی سعادت بخشی ہے جن کا ذکر خود ذکر مصطفیٰ ہے، ہمیں کرنے کی سننے کی سعادت بخشی۔ آئیے اسی مضمون کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کو ایک تمثیل سے میں بات کو شروع کرتا ہوں۔ ہم جب کلاس میں 6-7 میں پہلی دفعہ جیومیٹری یوز کرتے تھے، جیومیٹری پہلی دفعہ پرکار، کمپاس، لائن اور زاویہ بنانا ہمیں سکھایا گیا، تو استاد جی ٹیچر ہمارے کہتے کہ بیٹا سب سے پہلے ایک مرکزی نقطہ کھینچو، اس کے اوپر مرکز مانو کسی کو، اس مرکزی نقطے سے زاویہ درست بنے گا، کبھی بھی اس مرکزی نقطے سے اگر ہل جاؤ گے تمہارا زاویہ درست نہیں بن سکتا۔ اس طرح ایمان کا زاویہ کھینچنے کے لیے پہلے کوئی مرکزی نقطہ ہمیں ڈھونڈنا ہے جس سے ایمان کا زاویہ کھینچے، تو ایمان کے زاویے کا مرکزی نقطہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر اس نقطے سے ہل گئے ایمان کا زاویہ نہیں مل سکتا، حتیٰ کہ رب کی قربت اور ملاقات کا زاویہ بھی گم گیا، سارے رستے گم ہو گئے، کیونکہ رب نے کہا صراط مستقیم ہے ہی میرا مصطفیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا نا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ تفسیر میں نے نہیں کی، حضور کے چچا زاد عبداللہ ابن عباس نے کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کا مرکزی یہ صراط مستقیم سے مراد ہی ذات مصطفیٰ ہے، تو جو اس نقطے سے ہل گیا، اللہ نے ابدیت کی بات ہو تو کہا اس نقطے کی طرف دیکھو، اور میں نقطہ یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، اللہ نے اپنی ذات کی توحید کا اقرار کروا کر باقی ہر چیز کا اصرار اپنے مصطفیٰ کی ذات پر کروایا۔ آپ کہیں گے یہ آپ نے عجیب بات کر دی، کیسے؟ میں اس پر حوالہ دے دیتا ہوں آپ۔
پہلے عقلی طور پر جان لیں. اچھا یہ بتائیں, اللہ نے کہا عباد الصالحین, نیک بندے, تو مالک نیک بندوں کی کوئی قسم بھی ہوگی سب سے اعلیٰ. بندہ کیسے بنے, نیک کیسے بنے؟ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے حبیب کی زندگی میں. اچھا اس آیت میں ڈسیژن بھی ہے اور چیلنج بھی ہے, کہ فیصلہ بھی ہے اور چیلنج بھی دے دیا, جاؤ پھر لے کر آؤ ایسا. کیونکہ اب قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ ہے ہی ذات مصطفیٰ, ابدیت میں بھی, بندگی میں بھی, معاملات میں بھی, اخلاق میں بھی, کردار میں بھی, رشتہ داری, ہر معاملے میں, اور پھر اس سے محبوبیت میں. تو میں یہ بس نقطہ سمجھا کر آیت پر لا رہا ہوں آپ کو. تو قرآن کا یہ اسلوب ہے, اکثر مقامات پر رب اپنے ساتھ اپنے حبیب کو جوڑ کر ذکر کرتا ہے. مثلا اسی آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو, ان پر اللہ کی لعنت ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور پھر ان کے لیے اہانت انگیز عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اب یہ آیت آئی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا اللہ کو کوئی اذیت دے سکتا؟ تو اللہ نے یہاں کیا بات کہی کہ جو مجھے اذیت دیتا ہے اور میرے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے, غور کرنے والی بات ہے. تو اللہ کریم آپ تو اذیت سے پاک ہو, یہ حسیات سے ہی پاک ہو, تو اللہ کریم کس کی اذیت؟ کہا جو میرے رسول کو تکلیف دے, جو میرے رسول کو اذیت پہنچائے, کوشش کرے کہ میرے محبوب کو تکلیف پہنچے, وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے تکلیف دی ہے, اور جو مجھے اور میرے حبیب کو تکلیف دے اس کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت ہے. اچھا قرآن کا یہ اسلوب ایک جگہ. پھر ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا, ہم قرآن میں یہ بار بار آیت یہ سمجھانے کا مقصد ہے کوئی میرا یہ بات ساری کرنے. اب اگلا مقصد یہ بتائیں, اللہ نے قرآن میں سورہ انفال میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں, پکاریں, ان کا جواب دو تاکہ تمہیں زندگی مل جائے. اب یہاں پر نقطہ غور کیجئے گا, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, جب وہ تمہیں بلائیں. اب اللہ نے محبوب کے بلاوے کو اپنا بلاوا کہا ہے, محبوب کے بلانے کو اپنا بلانا کہا ہے, لازم قرار دیا ہے کہ محبوب کے بلانے پر لبیک کہو, فوراً آمنا و صدقنا کہہ کر حاضر ہو جاؤ. اور پھر کیا ہوگا؟ تاکہ تمہیں زندگی مل جائے. کیا مل جائے؟ زندگی. تو پتہ لگا جو محبوب کے لڑ لگتے ہیں زندگی انہی کو ملتی ہے. اور میں پھر جملہ کہوں گا بابا بلے شاہ صاحب کا, وے بلیا ایسا مرنا نہیں, گو روپیہ کوئی ہو, میرے جنازے پہ رونے والو فریب میں ہو بغور دیکھو, مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. ان کا حال. اور حضرت سعید بن معلہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, حضور نے آواز دی, وہ نماز مکمل کر کے گئے. حضور نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگائی؟ عرض کی سرکار نماز مکمل کر رہا تھا. فرمایا سعید قرآن نہیں پڑھا؟ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں, میں نے بلایا تھا, میرا بلاوا مرضی کا تھوڑی, اس کا بلانا ہے. اس پر محدثین شارحین نے شرح کی اس آیت کی حدیث, اس حدیث کی روشنی اٹھائیں.
فرمایا اب سرکار نماز کے دوران کسی کو بلائیں. اب نماز کس کی عبادت ہے؟ کوئی اور آپ کو یوں کہہ دوں اشارہ دے کر نماز پڑھ رہا ہو اور آپ کہیں السلام علیکم، میں کہوں آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کہیں وعلیکم السلام، کیا ہو؟ کیونکہ غیر کو آواز دی آپ نے، اور ادھر حضور بلا رہے ہیں. بلاوا غیر نہیں ہے، حبیب بلا رہا ہے، تاجدار کائنات نے بلایا. حضور فرمائیں جاؤ میرے آل پاک کے گھر چلے جاؤ، چلو حسن و حسین کو لے کر آؤ. حضور فرمائیں فلاں یہودی کے پاس بازار میں جا کر میرا قرضہ دے کر آؤ. اب وہ جب تک اس معاملے میں مصروف ہے تو کر کے مکمل آ گئے اور حضور سے اجازت دی. حضور اجازت ہے کہ اجازت ہے. اب جا کر وہ نماز شروع سے شروع نہیں کرے گا، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرے گا، اور یہ سارا عمل اس کا اطاعت مصطفیٰ کی وجہ سے رب کی ہاں عبادت میں شمار ہو رہا ہے. اسی طرح رب نے کہا تیسرا، میں یہ کسی بات کو جوڑنے کے لیے کر رہا ہوں، توجہ سے سننا ہے. اب اسی طرح اطاعت، اللہ نے کہا میری اطاعت کرو میرے رسول کی. اطاعت تو کہتے کسی قدموں کے نشانوں پر چلنا، قدموں کے نشانوں پر چلنا. اللہ کریم تیرا تو جسم ہی نہیں میرے مالک، تو تیرے قدموں پر کیسے، تیرے پیچھے پیچھے کیسے چلے؟ کہا چلو یوں کہہ دیتا ہوں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو میرے رسول کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے گا، میں یہی کہوں گا اس نے نبی کی نہیں، رسول کی نہیں، میری اطاعت کی ہے. آگی بات سمجھ؟ اب اذیت کا ہمارا معیار ہے تھپڑ مار دینا، جھوٹا پرچہ کروا دینا، الزام لگا دینا، مکہ مار دینا، ڈنڈا مار دینا، دھکا مار دینا، گالیاں نکال دینا، غیبت کر دینا، بد زبانی کرنا. یہ بھی اذیت کا معیار ہے کہ نہیں؟ اس سے تان زنی کرنا، تانا زنی کرنا، برے القاب دینا، یہ سارے کیا ہیں؟ اذیت میں آتے ہیں. اچھا، اللہ کے ہاں اپنے محبوب کے لیے اذیت کا معیار بڑا مختلف ہے. حضرت زینب بنت حجش کی جب ولیمہ ہوا تو ولیمہ کے بعد صحابہ بیٹھے رہے کچھ رضوان اللہ اجمعین، ان کی نیت نہیں تھی کہ حضور کو تکلیف دیں، بیٹھے رہے. جب وہ بیٹھے رہے اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم. کب ہم باتیں لگا کر آئندہ سے میرے محبوب کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا، کھانا پکنے کا انتظار نہیں کرنا، جب دعوت دی جائے آؤ کھانا کھاؤ اور منتشر ہو جاؤ. کیوں؟ جب تم بیٹھے رہو گے اس سے بھی میرے محبوب کو اذیت ہوتی ہے. میری بات سمجھ لگ گئی؟ ہم نے اذیت کا معیار کیا رکھا اور حضور کے لیے رب نے، ہائے ہائے محبوب ہے نا، محب ہے نا، اتنا بھی گوارا نہیں کہ اس سے میرے محبوب، وہ تو حیا کرتے ہیں، وہ بولتے نہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ سچی بات کہنے سے نہیں شرماتا. ایک بات ہو گئی. اب یہاں اذیت کا معیار لے لیں. دوسرا، آواز لگائی، کچھ آواز آئی حضور تک پہنچی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم حضور کے وصال کے بعد فلاں ام المومنین سے نکاح کر لیں. رب نے آیت نازل کر دی، فرمایا خبردار وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت ہو، ایسا نہ کرو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، تم ان کے بعد بھی ابد تک ان کی ازواج سے نکاح نہیں کر سکتے، منع. کیوں؟ کہ اس سے میرے حبیب کو تکلیف ہوگی. سوال ہے
وصال کے بعد بھی تکلیف ہوگی؟ میری بات نہیں سمجھ لگی؟ وصال کے بعد کون سی تکلیف؟ کہا جب تک درود بھیج سکتا ہوں تو تکلیف نہیں. اگر درود زندگی کی علامت ہے تو یہ عمل بھی. اشارہ دے دیا، وقت نہیں. آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات آپ بیوہ نہیں ہیں. بیوہ ہوتی تو نکاح کر سکتی تھی. رب نے کہا بیوہ ہوں گی تو نکاح کریں گی نا. میں نے اپنے حکم سے کہہ دیا محبوب کی ازواج بیوہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کرتے پھرو. محبوب کی ازواج بیوہ نہیں ہیں. اتنی بات سے بھی حضور کو اذیت اور تکلیف پہنچی. یہ اذیت کا معیار. اب براہ راست آ جاتا ہوں. جس طرح ایمان کا مرکزی نقطہ حضور ہیں، اس طرح حضور کی محبت کا مرکزی نقطہ حسین ہے اور حضور کی آل پاک ہے. رب اپنے حبیب کے لیے آیت نازل کر دے، صحابہ زیادہ دیر بیٹھے، مقصد ان کا تکلیف دینا نہ ہو. رب کے اس سے میرے حبیب کو تکلیف ہوتی ہے. اور ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا جن کے لیے حضور اپنا خطبہ چھوڑیں اور منبر چھوڑ کر جن کو نیچے آ کر اپنے جسم سے ایسے چمٹائیں اور ساری مخلوق کو دکھائیں. کبھی ایسے جسم پر لٹائیں، کبھی یہاں پیار کروائیں. حضور سے بڑھ کر بھی کوئی تکریم و عزت میں اوپر ہے کوئی دنیا میں؟ رب نے بنایا ہے. حضور جن کے لیے سواری بن جائیں. الحسین منی وانا من الحسین. کچھ لوگ اصل میں امام عالی مقام کی ذات کو ذات مصطفیٰ سے جدا کر کر دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ ایک مومن کا مسئلہ ہے، یہ عام ایمان والے پر ظلم ہوا ہے. ظلم مانتے ہیں مگر کرنے والے کا یہ بات نہیں طے کرتے کہ وہ شریعت کی کس مقدار پر آتا ہے. جس طرح تاجدار کائنات کو اذیت دینا کفر ہے، اللہ کو اذیت دینا، اور اللہ نے کہا جس نے میرے حبیب کو اذیت دی، اسی طرح حسین پاک جان رسول ہے اور جان بطول ہے، تاجدار کائنات کے جسم کا حصہ ہے. اور اس حصہ ہونے کی وجہ سے رب نے انہیں آیت تطہیر میں شامل فرمایا ہے کہ یہ بھی پاک ہے. ان کے لیے تخصیص فرمائی ہے. اس تخصیص کی وجہ سے حسین پاک کو اذیت دینا حسین پاک کو نہیں ہے جن کے لیے حضور کہیں الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جن کو تاجدار کائنات فرمائے اور فرمایا اللہ ان دونوں سے محبت کر کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. جن کے لیے سرکار فرمائے اے اللہ میری ان سے صلح ہے، یوں حسنین کریمین کو، میری اس سے صلح ہے جو تم سے صلح رکھے، اور میری اس سے جنگ ہے جو تم سے جنگ کرے. یہ بات سرکار ان کے لیے فرمائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی خوشبو قرار دیں. ان سے اب مجھے پیار بتانے کی صرف میں اشارہ دے رہا ہوں. یہ ساری باتیں ہوں تو حسین پاک، اب اس میں اگلی بات اور دے دیتا ہوں، جس پتھر کی نسبت حضور کے چومنے سے ہو جائے اس کا کوئی مقابلہ ہے پتھر ہو کر. اور جو خون رسول بھی ہو، جان رسول بھی ہو اور بوسہ گاہ رسول بھی ہو، جسے سرکار چومتے ہوں کبھی گردن پر، کبھی آنکھوں پر، کبھی لبوں پر، کبھی وہاں پر پیار کرتے ہوں اور سراپا بدن کو سونگھتے ہوں، اس کی تقدیس کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ اس کی تقدیس کا کوئی اس کی بے حرمتی کرے، کوئی اس کی گستاخی کرے، ہم اسے مسلمان سمجھیں گے؟ سچ بولیے گا. میرا مقصد کسی یہاں پر کبھی کافر کسی کو کہنا ہمارے منصب تک نہیں ہے، مگر
امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف ذات امام حسین نہیں، یہ ساری تکلیف اصل میں حضور کو اذیت پہنچائی گئی، تاجدار کائنات کو تکلیف دی گئی۔ اس بنیاد کے اوپر اس کا اسلام باقی نہیں رہا، یزید کا اسلام باقی نہیں رہا، کیونکہ وہ اہانت رسول کا مرتکب ہوا ہے، وہ اذیت رسول کا مرتکب ہوا ہے۔ میں یہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے کر رہا ہوں، مجھے علم ہے، میں فتاوی جات، میں تو تحقیقی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی تحقیق اپنے ذہن میں ہو، وہ رکھے، میں تو دلیل سب ٹھیک ہوگا، میں کسی کے خلاف یا غلط نہیں کہہ رہا کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا، میں اس طرف نہیں جا رہا، میں تو اپنی بات قرآن سے دے رہا ہوں، اور ثبوت کے طور پر نقلی دلائل سے، یعنی قرآن کی آیات سے دے رہا ہوں کہ حسین پاک کو تکلیف دینا کہ اذیت رسول نہیں ہے نا۔ اسی بنیاد پر اللہ نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے، ان کو تکلیف پہنچائے، اس پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ اور اگلی بات، اعد لہم عذابا مہینا، اس کے لیے اہانت انگیز عذاب ہے۔ یہ عذاب مہینہ کا جو ٹرمنالوجی ہے، یہ کبھی بھی قرآن کے اندر مسلمانوں کے لیے نہیں آتی۔ کیا؟ یہ کبھی بھی قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمانوں کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ ہمیشہ کفار کے لیے آئی ہے۔ عذاب عظیم کا ذکر قرآن میں 15 بار آیا، عذاب علیم کا ذکر 66 بار آیا، اور عذاب مہین کا ذکر یہ اللہ نے 14 بار کیا ہے۔ عذاب عظیم میں کافر اور غیر کافر دونوں شامل ہو سکتے ہیں۔ عذاب علیم عمومی طور پر کافر غیر کافر کے لیے بھی آتا ہے، دردناک جو ہے۔ اور عذاب مہین اہانت انگیز، ذلت آمیز، ضلالت جس میں کھبی ہوئی ہو اور ذلت انگیز عذاب، یہ ہمیشہ صرف کافر کے لیے آیا۔ اس بنیاد کے اوپر کہ یزید بدبخت لعین نے جو امام عالی مقام کو شہید کروایا اور حکم دیا، یہ ساری باتیں بتاتی ہیں اس نے یہ عمل کر کے اپنے صرف کرسی کو طول دینے کے لیے آل پاک کے خون مبارک اور طاہر سے کھیلا۔ اس قرآن کی آیت کی روشنی میں اس کا اسلام باقی نہیں ہے۔ اب آگے آئیں، پھر دوسری آیت دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے کہا سورہ ابراہیم، فرمایا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا۔ دوزخ وہ دوزخ ہے جس میں جھونکے جائیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا ڈالے تاکہ وہ اس کی راہ سے بہکائیں۔ یہ آیت نمبر 28 سے 30 تک کا سارا ہے۔ اب یہ جو آیت آئی، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس نعمت سے مراد ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے، اور بدلنے کا اشارہ جمیع کفار کی طرف نہیں بلکہ مولا علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں قریش میں سے حق سے جو روح گردانی کرنے والے قبائل ہیں یہ وہ مراد ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری والے وہ لکھتے ہیں، میں اس پر حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ بنو امیہ، توجہ سے بات سننی ہے کیونکہ آج فتنوں کا زمانہ ہے، بات کو گڑبڑ کر لیا جاتا ہے، بڑی توجہ سے سننی ہے بات، اور میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بنو امیہ کفر پر رہے حتیٰ کہ حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص رضوان اجمعین یہ اسلام لے آئے۔ پھر یزید اور اس کے حواریوں نے اللہ کے ان نعمتوں کی ناشکری کی، انہوں نے آل نبی سے عداوت رکھ کر ناشکری کی، امام حسین کو ظلماً قتل کر کر ناشکری کی، اور یزید نے تاجدار کائنات کے دین کا بھی بصورت حسین پاک گستاخی کا ارتکاب کر کے انکار کیا۔
حتیٰ کہ جب اس نے امام حسین کو شہید کیا تو یہ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ تھا کہ میرے وہ بڑے بڑے بزرگ کہاں ہیں؟ آج بدر والے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ میں نے آل محمد اور بنو ہاشم سے ان کا انتقام لے لیا ہے. یہ یزید کے اشعار ہیں. وَلَسْتَ مِن جُنْدُبٍ إِن لَمْ أَنْتَقِمْ مِن بَنِي أَحْمَدَ مَا كَانَ فَعَلًا، کہ احمد نے بدر میں ہمارے بڑوں کے ساتھ جو کیا، اگر آل احمد سے میں نے اس کا بدلہ نہ لیا تو میں جندب سرداران عرب کی نسل سے نہیں. یہ شعر اس یزید کے ہیں جس کو یہ بچاتے پھرتے ہیں، جس کو لوگ بچا رہے ہیں، اور پاکستان جیسے مملکت میں بالخصوص اور امت مسلمہ میں بالعموم فساد کا باعث بن رہے ہیں، اور امام عالی مقام کی شان میں کمی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب دوسری آیت دیتا ہوں، اور دوسری آیت کے لیے میں جن کا حوالہ دے رہا ہوں بھائی ان کا نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل. نام بولے ذرا اونچی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ. کون ہے امام احمد بن حنبل؟ چوتھے فقہی امام. کتنے؟ چوتھے، 4 نمبر کے. آپ کا چوتھا نمبر فقہا میں امامت میں آتا ہے، اور حنبلی فقہ کے بانی. اچھا، کئیوں کو یہ بڑا شوق ہے، میں یوں کہہ دیتا ہوں، حضور غوث پاک جن کی تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، رفع دین بھی فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان سے پوچھا، ان کے بیٹے احمد ان کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جان لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم یزید کے بارے میں ذرا مثبت رائے رکھتے ہیں. آپ نے قرآن میں کہا کہ جس نے قرآن کی روح سے جس پر اللہ نے لعنت کی ہو میں اس کو کیسے ایمان والا سمجھ لوں. اور امام احمد بن حنبل نے کفر کا فتویٰ دیا ہے یزید پر. کس نے؟ اور کتنے 100 سال پہلے؟ تقریباً آپ 1200 سال لگا لیں، اتنا ہی عرصہ بنتا ہے. 200 سال کے عرصے میں امام احمد بن حنبل تشریف فرما تھے، تو 1200 سال پہلے. اب ان سے پوچھا کیسے؟ کئی لوگ ممبر رسول پر یزید کو امام حسین کا رشتہ دار قرار دیتے ہیں. کئی ذہن رشتہ دار تھا، آپ اسے جہنم میں بھیجتے ہیں، آپ اسے کافر کہتے ہیں. کیسے؟ میں اس پر حوالہ دوں. قرآن میں آیت آئی، چلے رشتہ دار مان لیتے ہیں ہم، فرض کیا حضرت جویریہ کے ساتھ جوڑ کر مان لیا. اچھا رشتہ دار تھا. قرآن کے آیت سنیں، سورہ محمد آیت نمبر 23 اور 22 اور 23. رب نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ، ان سے یہی توقع ہے اگر ان کو حکومت مل جائے تو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اپنے ہی قرابتی رشتہ داروں کو توڑ ڈالتے ہیں اور ان کو قطع کر دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن سے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. ان کے کانوں کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. مجھے یہ ساری باتیں بتائیں یزید میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ یزید کو رب نے حسین پاک کے سامنے دکھا کر اسے سیدہ زینب پر تھوڑا سا بھی، میں ترس کا لفظ سیدہ کے لیے کہنا نہیں چاہتا، ترس تو سیدہ نے ان یزیدیوں پر کھایا. اگر وہ یوں کہہ دیتی نا کہ مولا ان کو برباد کر دے، مگر وہ رحمت للعالمین کی نواسی تھی، ان کی نواشی تھی، چاہتی. رب نے اندھا کیا کہ نہ کیا؟ حسین پاک کے سر اقدس کو دیکھ کر بھی گستاخی کی کہ نہ کی اس نے؟
اور سیدہ زینب کے ساتھ بے پردہ، جن کی امی جی کا یہ عالم، جو 70,000 حوران بہشت کے جرمٹ میں پردے میں جنت میں جائیں گی، رب نے انہیں بہرا کیا کہ نہ کیا کہ وہ حق نہیں سن رہا تھا؟ رشتہ دار تھا تو قرآن نے یہی تو کہا جو رشتوں کو کاٹتے ہیں. کیا حسین نے رشتہ داری کا، کیا یزید نے رشتہ داری کا حیا رکھا؟ یزید نے، جن کو یزید کو رشتہ داری جوڑنے کا شوق ہے جنہیں، اب کہتے ہیں کہ نہیں اس نے براہ راست تھوڑی کیا تھا، وہ خود میدان جنگ میں تھوڑی تھا. تو میرا سوال ہے، کمانڈر ہمیشہ آرڈر ہی کرتا ہے، حکمران وہ خود ہر وقت تو میدان جنگ میں نہیں آتا نا. اب اس کے اوپر بھی حوالہ جات موجود ہے میرے پاس، وقت نہیں ہے میرے پاس، میں اس پر ایک ہی بڑی دلیل دے دیتا ہوں اور اس پر حوالہ اس کی. اچھا ایک اور بات ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، آپ نے تو یزید پر لعنت نہیں کی، تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ہم نہیں کرتے. میں اس پر آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. اب امام اعظم کا بھی حوالہ آ جائے تو پھر تو بات کوئی رہے، ساری زندگی یہی بتایا گیا نا ہمیں، بولیے نا. اب میں آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کا حوالہ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد تو کوئی بات نہیں رہ جاتی. میں اور ابھی باقی چیزوں میں نہیں جا رہا، صرف آپ کو میں نے بنیادیں دے دی ہیں، ساری چیزوں کی بنیاد فراہم کر دی. اور امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کا جو فتویٰ اس حوالے سے موجود ہے یزید کے حوالے سے، آپ سے پوچھا یہ امام القیا الحراسی، امام قیا الحراسی نام ہے ان کا. اب آپ کہیں گے یہ کون ہے؟ امام القیا الحراسی امام جوینی کے شاگرد ہیں. آپ کہیں گے امام جوینی کون ہے؟ ہمارے لیے تو نئے نام ہے. امام جوینی حضرت امام غزالی کے استاد ہیں، اور حضرت امام قیاسی، امام القیاسی الحراسی، امام القیا الحراسی جو ہیں یہ امام غزالی کے کلاس فیلو ہیں. اور امام القیا الحراسی جو ہے یہ رشین زبان کے اندر یا ازبک زبان کے اندر بہت بڑے عالم شیخ الاسلام کو کہتے ہیں. انہوں نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی یزید کے اوپر لعنت کے 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے آپ اشارتاً، اور لعنت کافر پر کی جاتی ہے جان بوجھ کر. ایک ہوتا عرف عام میں ہم بولتے پنجابی احتیاط کرنی چاہیے، منع کیا گیا، مگر یہ کافر کے لیے. تو امام اعظم نے ایک میں اشارتاً بات کی ہے، اور دوسرا آپ کے قول کے مطابق صراحتاً آپ یزید کے لعنت کے جواز کے قائل تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کا میں حوالہ دے رہا ہوں. اچھا، اور آپ کی زندگی آپ نے محبت و مودت اہل بیت پر ہی شہادت دی ہے. کیسے؟ عباسیوں نے آپ کو یہ آفر کی کہ آپ قاضی بن جائیں، چیف جسٹس بن جائیں، آپ نے کہا نہیں. اس بنیاد کے اوپر کہ آپ نے ان کا عہدہ قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے ظلم و ستم کیا، آپ کو جیل کے اندر رکھ دیا، اور حتیٰ کہ آپ کا وصال بھی، جنازہ بھی جیل سے اٹھا. وجہ کیا تھی؟ چونکہ بنو امیہ والوں نے تو، جو یہ یزید تھا اور ان کے اہل کار نے، انہوں نے یزیدیوں نے امام اعظم حضرت امام حسین کو شہید کروایا، اور بنو عباس کے جو کچھ لوگ حکمران بنے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا نام استعمال کر کر وہ بھی حکمران بن گئے، اور انہوں نے بھی آل پاک پر ظلم و ستم کیا. اس بنیاد کے اوپر امام اعظم نے عملی طور کے اوپر ان سے ان کا منصب قضا قبول نہیں کیا. یہ امام اعظم ہے. اب میں نے تو امام اعظم کا بھی حوالہ دے دیا، پھر میرے پہ حوالہ جات آئمہ کے موجود ہیں. وقت بالکل ختم ہو گیا میرا. میں اس کے اوپر آخری بات کروں گا. حضور نے فرمایا جو مدینہ پاک میں، مدینے میں رہنے والوں کو ڈرائے وہ دوزخ میں یوں گھول دیا جائے گا جس طرح پانی نمک میں پانی کو گھول دیا جاتا ہے، پانی میں
نمک کو گھول دیا جائے گا دوزخ میں. اور یزید بدبخت نے 3 دن تک پھر مدینہ پر حملہ کروایا. جب مدینے والوں کو خبر ملی کہ انہوں نے حسین پاک کو اور ان کی آل کے ساتھ کیا کیا، سارے اہل مدینہ نے بھی اور اہل مکہ نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی. اور پھر 3 دن تک وہ حجرہ رسول جو ہمارا سب کچھ ہے، وہاں پر اس بدبخت نے گھوڑے باندھے. اس کا اسلام بچاتے ہو نا، اس کا اسلام بچایا جاتا ہے. گھوڑے باندھے. اور حضرت سعید بن مسیب آپ حضور کے ممبر مبارک کے پیچھے چھپ گئے، فرماتے بس مجھے اذان کی آواز قبر رسول سے آتی تو مجھے پتہ لگتا کہ نماز کا وقت ہو گیا. اور آخری بات اعلی حضرت کی زبان میں ختم کر رہا ہوں. سیدی اعلی ہم ان کے ماننے والے اگر ہیں تو اپنے سٹیجوں پر یہ کبھی بھی خیال نہ آنے دیں حسین پاک کا ذکر تفرقہ نہیں ہے، اجتماع ہے، محبت ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت کا عملی واقعہ تو آپ سب نے سنا ہوا ہے، بس اختتام کرنے کے لیے مجھے ضروری سمجھا پیش کر رہا ہوں. اس دور میں کوہار ہوتے تھے، ڈولی لے کر نکلتے تھے. ایک عظمت کی علامت، ایک سواری تھی، 4 بندوں نے ایسے ڈولی اٹھائی ہوتی تو کوہار جاتے. سیدی اعلی حضرت بھی اس میں ایک دفعہ سوار تھے. تھوڑی آگے گئے آپ اتر گئے. پوچھا نیچے اتر کر، کہا غلط بیانی مت کیجئے گا، مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی سید ہے؟ کوہاروں سے پوچھا سید ہے کوئی؟ وہ سارے خاموش. کہا خدا کی قسم میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں خدا اور رسول کا، مجھے آل پاک کی خوشبو آ رہی ہے، جن کی حضور یہ مصطفیٰ کا یہ عالموں آل کے ساتھ کیا عملاً پیار کر رہے ہیں. کہا ایک بولا کہ میں ہوں، میں نے چاہا تو بڑے عرصے سے یہاں آیا ہوں، روزی روٹی نہیں تھی، آل پاک کی بیویاں بچے تھے، میں سید ہوں، پریشانی تھی، میں کوہاروں کے ساتھ مزدوری کرنے دیہاڑی لگانے آ گیا. آپ نے فرمایا آپ کو دیہاڑی تو نہیں، میں تحفہ اب پیش کر دوں گا. آپ اس طرح کریں، آپ خود اب اس ڈولی میں بیٹھیں اور احمد رضا آپ کی ڈولی اٹھائے گا. لوگوں جو عملاً سادات کے ساتھ یہ کریں، کوئی ان آل والوں کی ساتھ ایسا کرے، اس کا ایمان یزید جیسے. اللہ ہم سب کو عمل والا اور خیر والا رکھے اور ہمیشہ اس فکر سے دور رکھے. وما علیہ